اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے کعبے پروردگار ہیں۔ آج رجب المرجب شریف کی 27ویں تاریخ ہے اور گزرنے والی رات شب معراج کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اور یہ وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو آسمانوں کی لامکان کی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی اور پھر عرش الہی کی سیر کروائی، معراج کروایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 15 سپارے میں سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلاً، رات کے مختصر سے حصہ میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر آگے مسجد اقصی کا تعارف کرایا جا رہا ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ عظمت اور شان والی مسجد ہے جس کے ارد گرد اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنی برکتیں رکھ دی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور اپنے محبوب کو یہاں اس لیے لایا گیا تاکہ وہ ہماری آیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام کا سفر معراج مکہ شہر سے براہ راست آسمانوں کی طرف نہیں شروع ہوا، بلکہ مسجد حرام جسے کعبۃ اللہ شریف بھی کہا جاتا ہے، یہاں سے پہلے اللہ کے محبوب کو مسجد اقصی تک لایا گیا۔ وہ اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کو مسجد اقصی میں اس لیے جمع کیا گیا تاکہ ہر نبی کو پتہ چل جائے کہ ہم مقتدی ہیں اور محمد سب کا مقتدا ہے، نبی پاک علیہ السلام سب کے امام ہیں۔ آپ نے وہاں مقدس گروہ انبیاء کو نماز کی امامت کرائی، اور نماز کی امامت کرانے کے بعد انبیاء علیہ السلام کا جلسہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر تقریر فرمائی، نبی تقریر کرنے والا بھی ابو البشر اور نبی، اور سننے والے بھی انبیاء، سامعین عام انسان نہیں تھے بلکہ اللہ کے برگزیدہ مقدس پاکیزہ انبیاء علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو آپ کو شان عطا فرمائی گئی، یعنی آپ ساری انسانیت کے باپ ہیں، اور آپ کی توبہ قبول ہوئی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات کا انبیاء علیہ السلام کے سامنے ذکر فرمایا، اپنی تقریر میں اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ کی رحمتوں کا ذکر فرمایا کہ مجھ پر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اللہ نے میری کشتی کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ جب وہ اللہ کے انعامات کا ذکر کر کے بیٹھے تو تیسرے نمبر پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنا خطاب جاری فرماتے ہوئے اللہ کے انعامات کا ذکر فرمایا کہ مجھ پر اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ مجھے بھڑکتی
جلتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ سے اللہ نے بچا لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات جو انبیاء علیہ السلام پر ہوئے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے سامنے حضور کی موجودگی میں اللہ کے اس انعام کا ذکر فرمایا کہ اے گروہ انبیاء، میں موسیٰ کلیم اللہ، وہ اللہ کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں کہ اللہ نے مجھ سے کلام فرمایا ہے، میں اللہ سے ہم کلام ہوا ہوں۔ جب وہ بیٹھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور انبیاء علیہ السلام کے سامنے اپنے کمالات کا ذکر کیا کہ میں وہ ہوں جس کو اللہ پاک نے اپنی حمد کے لیے سریلی آواز بھی عطا فرمائی، حکومت بھی عطا فرمائی اور لوہے جیسی سخت اور ٹھوس دھات کو میرے لیے نرم کر دیا۔ جب وہ بیٹھے اپنا خطاب ختم کر کے تو ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی اور پھر اللہ کے دیے ہوئے کمالات کا ذکر کیا کہ میں سلیمان وہ شان لے کر آیا ہوں کہ میری حکومت انسانوں پر بھی ہے، جنات پر بھی ہے، ہواؤں کو بھی میرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے کمالات کا اظہار کیا، وہ بیٹھ گئے تو پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ کی حمد بیان کی اور گروہ انبیاء کے سامنے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے کمالات کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہ معجزات عطا فرمائے ہیں کہ میں کسی مریض کو ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، مادر زاد اندھے کی آنکھوں کی جگہ پر ہاتھ لگاتا ہوں اس کو اللہ پاک آنکھوں کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کمالات کا ذکر کیا۔ جب وہ بیٹھ گئے تو آخر میں ہمارے پیارے آقا و مولا، نبیوں کے سردار نبی حضرت عبداللہ کے در یتیم، حضرت بی بی آمنہ پاک کے لخت جگر، نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ آپ نے نبیوں کے سامنے جب اپنا خطاب شروع فرمایا، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، اے انبیاء سن لو، اللہ نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا کہ مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ تو حضرت آپ اپنے کمالات کا ذکر کرتے رہے۔ جب آپ نیچے بیٹھے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ہمیں بھی بڑے بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں، پر اے اللہ کے پیارے محبوب، اے میرے نور نظر، آپ سب سے آگے نکل گئے۔ اللہ پاک نے آپ کو سب سے زیادہ انعامات سے نوازا ہے، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ وہاں سے آپ نے انبیاء علیہ السلام کو امامت کرانے کے بعد جب آپ مسجد اقصیٰ سے باہر تشریف لائے تو حضرت جبریل امین منتظر کھڑے تھے، انہوں نے آپ کو سواری پر سوار کرا کر آسمانوں کی طرف آپ کا سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان جب وہاں پہنچے، آسمان کے دروازہ بند تھا، پہلے آسمان کا دروازہ بند تھا۔ حضرت جبریل امین نے دستک دی، جو دروازے پر نگران فرشتہ مقرر تھا، اس نے پوچھا کہ پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹانے والے آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں جبریل امین ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ میرے ساتھ اللہ کے محبوب تشریف لے آئے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ مجھے حکم یہی دیا گیا ہے کہ میں آسمان کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولوں گا، اگر کھولوں گا تو محمد مصطفیٰ کے لیے کھولوں گا۔ دروازہ کھل گیا، آپ آگے تشریف لے گئے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتوں آسمانوں پر دستک ہوئی اور ہر آسمان کے دروازے پر مامور فرشتے نے حضرت جبریل امین سے حضور کا نام سن کر دروازہ کھول دیا۔
اور پھر آپ سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے. یہاں پہنچ کر حضرت جبریل امین نے بھی معذرت کی، یا رسول اللہ میں آپ کو مکہ شہر سے آپ کی پھوپھی ذات بہن حضرت ام ہانی کے گھر سے لے کر یہاں سدرۃ المنتہا تک لے آیا ہوں، لیکن یا رسول اللہ یہاں میری حد ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد اب آپ جانے اور آپ کا رب جانے، اب آپ اکیلے سفر فرمائیں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے نہیں ہیں. آپ نے جبریل امین کو وہاں روکا اور وہاں چھوڑا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان کا سفر شروع ہوا. لامکان کا مطلب ہے وہاں جگہ ہی نہیں تھی، لیکن وہ اس کی کیفیت کیا تھی وہ لے جانے والا جانے یا جانے والا جانے. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ حضور لامکان کی وسعتوں کو عبور کرتے ہوئے عرش الہی تک پہنچے. وہاں اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور یہ جو ہم نماز میں التحیات پڑھتے ہیں یہ شب معراج نبی پاک علیہ السلام اور اللہ کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے. حضور جب پہنچے تو عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے مولا میں زمین کی پستیوں سے تیری بارگاہ میں سارے جہان کی حمد لے کر آیا ہوں، ساری تعریفیں تیرے لیے لے کر آیا ہوں. اور جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سلام پیش کیا، یہ حمد پیش کی، تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے آپ کو سلام عطا فرمایا گیا. السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، آپ اگر سارے جہان کی حمد اور ثنا اور تعریف میں رب کی بارگاہ میں لے کر آئے ہو تو پھر میں رب تجھے سلام پیش کر رہا ہوں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور حضور کے نسبت سے نبی پاک علیہ السلام کی برکتوں سے یہ سلام حضور کی ساری امت کے نیک صالحین کو بھی پہنچ گیا. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی معراج کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. اس لیے اور ویسے بھی سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے. حضور کا معراج تو یہ ہے کہ آپ عرش الہی تک پہنچے، اور نبی پاک علیہ السلام کے ہم غلاموں کا معراج یہ ہے کہ ہم جب نماز میں پہنچتے ہیں، نماز میں جب داخل ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمیں بھی عروج نصیب ہو جاتا ہے، ہمیں بھی بلندیاں نصیب ہو جاتی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے. یہ نماز یہ معراج کی رات کا تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے وسیلے سے عطا فرمایا ہے، اور اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے، اس تحفے کا خیال رکھنا چاہیے. اور حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے کہ اگر ایک نمازی اگر اس نے مثلاً آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ دنیا کے کام دھندے میں مصروف ہو گئے، لیکن آپ کے ذہن میں جمعہ کی نماز کا انتظار رہا اور آپ گھڑی دیکھتے رہے، وقت دیکھتے رہے اور اپنا دنیا کا کام بھی سمیٹتے رہے اور نماز کے انتظار میں بھی رہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر نمازی ایک نماز پڑھ کر اگلی نماز کے انتظار میں رہ جائے، درمیان والا سارا وقت نماز میں شمار کیا جائے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا. اللہ پاک ہمیں نماز کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس کو غفلت کا شکار نہ ہونے دیں. صبح سویرے اٹھے، اپنے گھر والوں کو، خاندان کے سربراہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہر ایک کو نام لے کر پکارے، بلائے اور انہیں نماز کی دعوت دے. بچوں نماز کا وقت ہو گیا، اپنی بیوی سے کہے، اپنی بچیوں سے کہے بچوں نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور یہ نماز وہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. تو جب ہم نماز ادا کر لیتے ہیں تو اللہ کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں. اور نماز کے بارے میں ایک میں اپنی گفتگو میں
ایک بات بیان کر کے آگے چلتا ہوں کہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب کے حوالے سے منقول ہے کہ جب میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تنہائی اور اندھیرے کی وجہ سے میت قبر میں گھبرا جاتا ہے، اور جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے، اس وقت بڑا پریشان ہوتا ہے، بہت گھبرا جاتا ہے، تو فرمایا گیا کہ عذاب کے فرشتے سب سے پہلے اس کے پیروں کی طرف عذاب دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی عذاب کے فرشتے پیروں کی طرف میت کو پکڑنے کے لیے، اس کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو نماز آ کر درمیان میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور نماز کہتی ہے کہ میں آج آپ کو اس کے قریب نہیں آنے دوں گی، کیونکہ دنیا میں انہی پیروں پر کھڑے ہو کر یہ مجھے پڑھتا رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھیجتا رہا ہے۔ تو نماز عذاب کے فرشتوں کو ہٹا دیتی ہے۔ اور پھر وہ سر کی طرف آتے ہیں، پوری روایت سن لیں، پھر وہ سر کی طرف جب آتے ہیں تو درمیان میں روزہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج آپ کو اس کے قریب نہیں آنے دوں گا، اس نے سردیوں میں گرمیوں میں میرے ساتھ وفا کی، روزہ رکھ کر مجھے اللہ کی بارگاہ میں بھیجا، آج میں اس کو بچانے کے لیے آ گیا ہوں۔ پھر دائیں اور بائیں طرف حج اور جہاد عذاب کے فرشتوں کو روکتے ہیں، اور آخر میں ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ جب وہ عذاب کے فرشتے ہاتھوں کی طرف آتے ہیں تو صدقہ درمیان میں آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انہی ہاتھوں سے یہ صدقہ دیتا رہا ہے، لہٰذا میں صدقہ تمہیں اس کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ تو پھر وہ عذاب کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور فرمایا جاتا ہے اے خوش قسمت انسان، تو نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری، حضور سے وفا کی، آج اللہ پاک نے تجھے بخش دیا ہے، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی اس لیے کھول دی جاتی ہے کہ قیامت تک اب اس کو جنت کی خوشبودار ہوائیں آتی رہی۔ حضرات محترم، یہ معراج شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس میں نماز کا تحفہ لے کر آئے، تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم غفلت کا شکار نہ ہوں، بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضری دیں، سجدہ ریز ہوں، اور جب نماز پڑھیں تو پورے اہتمام کے ساتھ جلدی نہ کیا کریں، عجلت میں نماز نہ پڑھا کریں، بلکہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر نماز کی تمام شرائط کا خیال رکھتے ہوئے فرائض، واجبات، سنتیں اور مستحبات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، پھر نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ غفلت کے ساتھ جلدی جلدی نماز جان چھڑانے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، اور حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، جس نمازی نے اس بے توجہی کے ساتھ اور بے قدری کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یہ نماز اس کے منہ پر دے مارو۔ تو اس نماز کا کیا فائدہ؟ آپ گھر سے آئے، مسجد میں پہنچے، اور پھر بھی آپ خالی ہاتھ رہ گئے تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ اگر آپ کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، آپ گھر سے سفر کر کے پیدل چل کے یا اپنی سواری پر مسجد میں آئے ہیں، تو اس نیت کے ساتھ نماز پڑھیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ تصور نہ ہو سکے تو یہ ذہن میں بات رہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں مصروف نماز ہوں، وہ میری آنکھوں میں طاقت نہیں ہے کہ میں اس کا دیدار کر سکوں، پر میرا رب اس بات پر قادر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں ہوگا۔ تو یہ نماز معراج شریف کا تحفہ ہے،
اور آخر میں یہ سماعت فرمائیں کہ معراج اس وقت کرایا گیا جب مہینے کی آخری راتیں ہوتی ہیں۔ 27ویں شب میں آسمان پر چاند نظر نہیں آتا، اس کی روشنی بہت کم ہوتی ہے، اندھیرا زیادہ چھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو علماء سے پوچھا گیا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو 14ویں کی رات میں جب آسمان پورا چمک رہا ہوتا ہے اس روشنی میں کیوں نہیں سیر کروائی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اندھیری راتوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا تاکہ جب میرے محبوب کا معجزہ لوگ سنیں گے قیامت تک تو ان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے مہربانی سے حضور چاند کی روشنی کے محتاج نہیں ہیں بلکہ اندھیرے میں اپنے نور کی روشنی میں آگے تشریف لے گئے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور چاند کی روشنی کے محتاج ہیں بلکہ چاند رخ مصطفیٰ کی روشنی کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور حضور کے معراج کا صدقہ ساری امت مسلمہ کو حضور کا عشق نصیب ہو، اللہ کی محبت نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔